پڑتا ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کانوینٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ہمارا بچہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ پاتا، وہ بچہ بھی نہیں پڑھ پاتا، بہت سارے نوجوان بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن انہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ہم غور کریں، سوچیں، اس دین کو لانے کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، لوگوں کی گالیاں سنی، تانے سنے، طرح طرح کی ایذائیں برداشت کی۔ کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو ساحر کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دی گئی۔ خود آپ کے سگے رشتے دار آپ کو تکلیف دیتے تھے، لیکن ساری تکلیفیں برداشت کر کے آپ نے ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا کہ کیا میں نے اس دین کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا ہاں یا اللہ کے رسول، آپ نے حق ادا کر دیا رسالت کا۔ تب آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں سے موجودین غائبین تک میرے پیغام کو پہنچا دیں۔ اور آپ دیکھیے آج اس ملک ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم تک عرب کی سرزمین سے قرآن ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم تک اللہ کے نبی کی احادیث پہنچ چکی ہے، نماز کے طریقے ہم تک پہنچ چکے ہیں، رمضان کے طریقے ہم تک پہنچ چکے ہیں، حج کے طریقے ہم تک پہنچ چکے ہیں، ساری چیزیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمیں قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، ہمیں ناظرہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ اپنی دھارمک کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب